الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا سب سے اولا ہوا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہوا اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق صد تکریم سامعین کرام پاک پروردگار جل وعلا کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے شہدائے کربلا کی شہادت کا واسطہ ہمیں آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اپنے دونوں شہزادے حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین کو لیا پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں اور عرض کرنے لگی اے ابا جان ان دونوں کو کچھ عطا کیجئے مہربانی کیجئے آقا کریم نے دعا بھی فرمائی انہیں عطا بھی فرمایا سینے سے لگایا اور فرمایا پیاری بیٹی میں نے حسن کو اپنا حلم بردباری اور اپنی ہیبت عطا کر دی اپنے حسین کو میں نے بہادری جرت اور سخاوت عطا فرما دی آپ واپس چلے گئے پیارے نبی کی یہ عطا ان کی دعا ان حسنین کریمین میں ان اوصاف کا ساری زندگی عمل دخل رہا کیونکہ یہ عطا تھی پیارے نبی کی عطا تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی تھے جن کی مثال نہیں دی جا سکتی آپ کی زندگی پاک کا یہ پہلو بھی ہے
ایک فقیر آپ کے گھر پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، آپ نماز ادا فرما رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، غلام سے کہا دروازے پہ کون تھا دستک دے رہا تھا؟ غلام نے کہا حضور مانگنے والا سوالی آیا تھا۔ آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے دینے کو؟ غلام نے کہا حضور اس وقت صرف 200 درہم ہیں، زیادہ پیسے نہیں اور سامان بھی نہیں، وہ آپ کی ضرورت کے لیے رکھے ہیں۔ فرمایا یہ 200 درہم مانگنے والے کو دے دو، حضور گھر کے باقی افراد بھی ہیں، ان کی ضرورت کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں، کیا بنے گا بعد میں؟ آپ نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، کیا پتا وہ ضرورت مند ہو، زیادہ ضرورت ہو، تو ایسا کر اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اللہ کریم ہماری ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ اندازہ لگائیے یہ سخاوت ہے، ان کا عطا کرنا ہے۔ لیکن اس سے بھی اگلی بات، آپ نے پیسے لیے، باہر چلے گئے اور جا کے اس سوالی کو دیے اور بعد میں معذرت بھی کی، فرمایا معاف کرنا، اس وقت حسین کے پاس اتنے ہی تھے، اگر اور ہوتے میں تجھے اور بھی عطا کر دیتا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی پاک کا وصف تھا، خلق کا، سخاوت کا، اچھے برتاؤ کا، اچھے اخلاق کا، اتنا اعلیٰ نمونہ تھے کہ مکے والے، مدینے والے، ارد گرد کے قبائل ان کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ یہ وہ پیارے نبی کے پیارے نواسے ہیں جو مصطفیٰ کے اخلاق پہ پورے چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اور کی بات، آپ تشریف فرما تھے، ضروری بات تھی کہ باہر سے کوئی سوالی آیا، اس نے کہا حضور دور سے آیا ہوں، چونکہ ملاقات اس وقت نہیں ہو سکی، اس نے رکہ لکھا اور رکے میں لکھ کے بھیجا، حضور میں مانگنے والا نہیں، پیشہ ور نہیں، سفید پوش آدمی ہوں، مجبوری نے ستایا ہے، دور قبیلے سے چل کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کچھ عنایت کر دیجئے۔ آپ نے رکے کو پڑھا، ایک طرف رکھ دیا، بات آگے چل پڑی، اس نے انتظار کیا، چونکہ جلدی میں تھا، دوبارہ رکا لکھا اور عجیب طرح کی بات لکھی، کہنے لگا حضور مجھے کچھ عطا تو نہیں ہوا، اب میں اپنے قبیلے میں واپس جاؤں گا، لوگ مجھ سے سوال کریں گے سخی حسین کے در پہ گیا تھا، کیا لے کے آیا ہے؟ اگر میں کہوں انہوں نے مجھے کچھ دیا ہے حضور یہ جھوٹ ہوگا، اور اگر میں نے جواب دیا حسین کے در سے کچھ نہیں ملا تو وہ انکار کر دیں گے، وہ مانیں گے ہی نہیں کہ حسین کے در سے کوئی خالی کیسے جاتا ہے۔ حضور مجھے جواب دے دے، میں کیا انہیں بتاؤں گا؟ آپ نے رکا لیا، چونکہ اس نے کہا تھا میں سفید پوش ہوں، عزت دار آدمی ہوں، آپ باہر نہیں گئے، کہیں ملاقات نہ کرنی پڑ جائے، شرمندہ نہ ہو جائے، رکے میں لکھا اس وقت میرے پاس 5000 دینار ہیں، میرے پاس موجود ہیں، اللہ کے بندے تو نے جلدی کر دی، صبر نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، اگر انتظار کرتا میں تجھے اور عطا کرتا، یہ 5000 دینار قبول کر لے۔ آگے جو جملہ لکھا، قربان جائیں وہ لوگ کتنے پیارے تھے، ان کا دل اور اخلاق کتنا اچھا تھا، چونکہ اس نے بتایا تھا نا حضور میں عزت دار آدمی ہوں۔ آپ نے نیچے لکھا، فرمایا پیسے لے کے تو بھول جانا، تو نے حسین سے کچھ مانگا تھا،
حسین بھی بھول جائے گا اس نے تجھے کچھ عطا کیا. کتنا اعلیٰ نمونہ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. نیکیاں کر کے صدقات کر کے احسان بعد میں جتلا کے ضائع نہ کر بیٹھنا. یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کی عملی تفسیر تھے. اس طرح عطا کرتے نہ پینے والے کو پتہ چلتا نہ خود سامنے آتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت اسامہ بن زید بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے. آپ کو پتہ چلا، آپ جلدی سے تیمارداری کے لیے گئے، ان کے قریب گئے، عیادت کی، بیمار پرسی کی، حال احوال پوچھا. امام حسین نے غور کیا اسامہ بن زید کے چہرے پہ بڑی پریشانی، بڑا کوئی دکھ ہے، بیماری کے علاوہ بھی کوئی بات ہے. انہوں نے پوچھا کوئی پریشانی، کوئی دکھ غم ہے؟ اسامہ بن زید نے کہا اے نواسہ رسول میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھ پہ کچھ قرض ہے، میں نے قرض واپس کرنا ہے. پوچھا کتنا قرض ہے؟ کہا 60,000 درہم وہ مجھ پہ قرض ہے. انہوں نے امام حسین نے ایک لمحہ کی تاخیر نہ کی، کہا آپ بے فکر رہیے میں ادا کر دوں گا. بڑی رقم تھی. تھوڑی دیر باتیں ہوئیں لیکن اسامہ بن زید کے چہرے پہ ابھی پریشانی، دوبارہ کوئی سوچ آ گئی. فرمایا وہ اب کس بات کی پریشانی، میں قرض ادا کر دوں گا. اسامہ کہنے لگے حضور اگر میں قرض ادا کرنے سے پہلے مر گیا، اسی بیماری میں بر گیا، میرا کیا بنے گا؟ امام حسین سمجھ گئے. فرمایا اجازت دو ابھی جا کے پہلا کام یہ کرتا ہوں، تمہارا قرض اپنے ہاتھوں سے ادا کرتا ہوں. چنانچہ آپ گئے، اعلان کر دیا جو جو اسامہ بن زید کا قرض خواہ ہے حسین کے پاس آئے. قرض خواہ آتے گئے، آپ نے شام تک سب کا قرض ادا کر دیا ہے. یہ امام حسین کی سیرت ہے، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی زندگی کے نمونے ہیں، ان کی زندگی سے ملنے والے پیارے موتی ہیں جو ہم نے جمع کرنے ہیں. 10 محرم آیا، اس طرح محرم کا مہینہ آ گیا، ہر سال کی طرح آ کے گزر گیا. سوچنا یہ ہے ہم نے کیا حاصل کیا، ہم نے اپنی جھولی میں کیا اکٹھا کیا، اہل بیت کے گھرانے سے ہم نے کیا پھول چنے کہ ساری زندگی ہمیں خوشبو ملتی رہے. آپ کے وصال کے بعد آپ کے پیارے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ آپ کے پاس آتے، سوال کرتے، بات کرتے. چونکہ آپ زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہے. چنانچہ لوگ آ گئے، آ کے کہا ہم نے حسین کو نہیں دیکھا، دور سے آئے ہیں، سرسری سی ملاقات ہے، ہمیں اتنا بتائیے حسین کیسے تھے، کیا کرتے تھے، شب و روز کیسے گزرتے تھے. وہ بتاتے گئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے بندو میں اپنے بابا کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں، مدینے کے جتنے غریب لوگ تھے، جتنے مسکین لوگ تھے، سب کے گھروں کو حسین راشن پہنچایا کرتے. اور فرمایا ہمیں بھی نہیں پتا چلتا، راشن لیتے اپنے کندھے پہ اٹھاتے، کسی کو پتہ نہ چلتا حسین کدھر جا رہے، کسی غریب کے دروازے پہ رکھ آتے، کسی فقیر کو دے آتے. ایک مرتبہ ہم نے ان کی کمر سے کپڑا اٹھا دیکھ لیا، کمر پہ نشانات تھے. ہم نے حیرانگی سے پوچھا ابا جان آپ کی کمر پہ نشان کیسے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. جب ہم نے اصرار کیا
تو حسین کہنے لگے وہ سامان جو غریبوں کو پہنچا کے آتا ہوں، اپنے کندھے پہ رکھ کے جاتا ہوں، اس سامان کا نشان ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ حسین کی سخاوت، ان کا یہ کردار اور ان کی سیرت طیبہ ہے۔ یہ امام علی مقام، صحابہ کرام ان سے بڑی محبت کرتے اور ان کے اخلاق اور کردار کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ انہی صحابہ نے ان کی زندگی کے احوال لکھے، ہم تک پہنچے ہیں۔ ہمیں چاہیے ان شہدائے کربلا سے جہاں محبت کرتے ہیں، جہاں پیار کرتے ہیں، جہاں عقیدت رکھتے ہیں، وہیں ان کی سیرت کو پڑھیں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں حسنین کریمین کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا روزانہ پورے قرآن کی تلاوت کر جایا کرتے تھے۔ اللہ کریم ان عظیم لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی نا